معزز سامعین گرامی قدر، رمضان کی آمد ہے۔ غزوہ تبوک کے جو ابواب تھے انشاءاللہ ان کو رمضان کے بعد دوبارہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس میں بعض فقہی مسائل بس رہ گئے تھے، انشاءاللہ وہیں سے اپنی بات کو کنٹینیو کر کے انشاءاللہ سیرت کے اس باب کو ختم کریں گے۔ رمضان چند دنوں کا مہمان رہ گیا، چند دن باقی ہیں اور وہ عظیم الشان مہمان کی آمد ہے۔ آج جمعہ، اگلے جمعے کو شاید اس کی رات کو ہم نے تراویح پڑھنی ہے، تو اس حوالے سے چند گزارشات کو آپ احباب کے سامنے رکھنا کہ یہ دو خطبات میں میں اور آپ اس عظیم الشان مہینے کے استقبال کی کیسی تیاری کر رہے ہیں اور کیسی ہونی چاہیے۔ معزز سامعین گرامی قدر، ہمارے اسلاف رمضان کا انتظار 6 ماہ قبل، ابھی رمضان میں 6 ماہ ہوتے تھے تو اس کا انتظار شروع کر دیتے تھے، اور رمضان گزر جائے تو 6 ماہ اس کے اندر کیے جانے والی عبادات کی قبولیت کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ یہ اتنا عظیم مہینہ ہے، یہ اتنا عظمت والا مہینہ، میں نے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم نے اس مہینے کو اس طرح گزارنا جیسے قرآن اور سنت سے ثابت ہے، یا اس کے اندر بھی وقت کا ضیاع کرنا ہے۔ وقت کو ضائع کرنا، حدیث میں آتا ہے کہ 2 چیزیں ایسی ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر کثیر من الناس مبتلا ہیں، ان کے ضیاع کے اندر ہے۔ ایک صحت ہے اور ایک فراغ ہے۔ فراغ سے مراد وقت ہے، کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کو ضائع کرنے میں بہت بڑی انسانیت مبتلا ہے، اور اس کو ضائع بھی کرتی ہے اور اس کو اس کا ادراک اور شعور نہیں ہوتا۔ ایک صحت ہے اور ایک وقت ہے۔ اگر آپ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا جائزہ لیں تو میں اور آپ اس نتیجے پہ تو پہنچے ہیں کہ دولت نعمت ہے، گھر نعمت ہے، اور اچھا کھانا پینا نعمت ہے، لیکن صحت کو بھی لوگ نعمت مانتے ہیں، لیکن وقت ایک ایسی چیز ہے جس کو شاید نعمت سمجھا ہی نہیں جاتا۔ نعمتوں کی تو جو تعداد ہے، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اگر تم ان کا شمار کرنے لگو تو اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے، اتنی انگنت ہیں۔ یہ آنکھ، یہ ہاتھ، یہ سونگھنے کی طاقت، یہ زبان، یہ زمین و آسمان کے اندر جتنے ہوا، فضا، آکسیجن، آپ ان نعمتوں کا ہلکا سا اندازہ انسان کو صحت کی نعمت کا تب ہوتا ہے جب انسان ہاسپٹل جاتا ہے یا کسی مرض کا شکار ہو جاتا ہے۔ کہ انسان نارمل ہو تو وہ ایک دن میں 2-3 مرتبہ بیت الخلاء چلا جاتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ گردے کام کرنا چھوڑ دیں تو ایک وقت کا پیشاب کرنے کے لیے ڈائلیسس ہوتا ہے، اور وہ سارے کا سارا پروسیس کتنا مہنگا ہوتا ہے اور کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ وہی اللہ رب العزت بغیر اذیت کے انسان کے اندر مشین لگائی ہوئی ہے، کوئی پتہ ہی نہیں چلتا۔ بینائی چلی جائے تو ادراک ہوتا ہے، ہاتھ نہ ہو تو ادراک ہوتا ہے۔ یہ نعمتیں ہیں، لیکن ان میں ایک نعمت جس کے بارے میں اور آپ سارے کے سارے غافل ہیں، وہ وقت بھی ہے۔ محدثین نے جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں ان کی ترتیب لگائی ہے، اور ایک طالب علم ہونے کے ناطے سے میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ 4 نعمتیں ایسی ہیں جو بڑی بڑی نعمتوں میں شامل ہیں۔ ان میں ایک ایمان ہے، ایک وقت ہے، ایک صحت ہے، اور اس کے بعد ایک دولت ہے۔ یہ 4 نعمتیں جو میں نے قرآن و حدیث کے مطالعے سے اخذ کیا، یہ 4 بڑی نعمتیں۔ پھر محدثین نے ان نعمتوں میں بھی دلائل دی ہیں کہ کون سی نعمت بڑی ہے۔ یہاں تک بات محدثین نے لکھی ہے، بعض محدثین کا ذہن یہ ہے، ویسے تو ہمارا اس بارے میں اتفاق ہے کہ ایمان کی نعمت سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے، لیکن محدثین نے آگے یہ جملے لکھے ہیں کہ کئی مرتبہ وقت کی نعمت ایمان کی نعمت سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ اگر وقت ہوگا تو بندہ ایمان لے کے آئے گا۔ جو غیر مسلم ہے اگر وہ وقت کو صحیح معنوں میں استعمال ہی نہیں کرے گا تو ایمان کی نعمت سے بھی محروم ہو جائے گا۔ بے شک ایمان بہت بڑی نعمت ہے، لیکن کئی مرتبہ وقت کی نعمت ایمان کو بھی کراس کر جاتی ہے۔ میں اور آپ انالیسس کریں،
ہم سے کوئی 1 لاکھ روپیہ مانگے، 10 لاکھ روپیہ مانگے، ہم بڑا غور اور فکر کرتے ہیں کہ اس کو دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے، اس کا ویہار کیا ہے، اس کا بیپار کیا ہے، دوستوں سے پوچھتے ہیں یہ کیا پیسے واپس کر دے گا ہمارے، کیا یہ اس کو پیسے دیے جائیں تو لوٹ آئیں گے؟ یعنی 1000 10,000 1 لاکھ 10 لاکھ دینے کے وقت ہم سو تحقیق کریں گے کہ اس کو دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے. لیکن وہ وقت جو ان مال اموال دولتوں صحت سے بھی، محدثین کے نزدیک ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت اور بعض کے نزدیک ایمان سے بھی بڑی کئی دفعہ ہو جاتی ہے، یہ کسی کو دینا ہو 1 گھنٹہ 1 دن 10 دن 1 مہینہ میں اور آپ ضائع کرنے پہ آئیں تو پوری شاید زندگی بھی ضائع کر دیں. ہمارے نزدیک وقت کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. وقت 1 منٹ کی بات نہیں کر رہا، 10 منٹ کی بات نہیں کر رہا، گھنٹوں شیطانی پروگرامز کے اندر بندے کا وقت ضائع ہو جائے تو بندہ سمجھتا ہی نہیں. اور اللہ رب العزت نے وقت اور زمانے کی قرآن پاک میں قسم کھائی ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي، ہر انسان خسارے میں ہے مگر وہ جو ایمان لے کے آئیں اور نیک عمل کرنا شروع کر دیں وہ بچ جائیں گے. وقت کا استعمال اگر صحیح طریقے سے صحیح انداز سے میں اور آپ کریں گے تو بچ جائیں گے. اور ایک بات یاد رکھیے گا، صحیح یہ ایک طویل باب ہے، صرف رمضان کے حوالے سے آپ کی توجہ مبذول کروانی ہے کہ اتنا عظیم الشان مہینہ آ رہا ہے، اگر اس کے اندر بھی وقت کا ضیاع کرنا ہے دکھ ہوتا ہے. میں آپ کے سامنے یہ التجا اور اپیل رکھنا چاہتا ہوں کہ رمضان کی آمد سے قبل یہ 7-8 دن جو باقی ہیں، رمضان سے پہلے رمضان کے امور کو وائنڈ اپ کیجئے. اور 1 ماہ جو بزرگ ہیں، انتہائی ضروری جو کام ہے ان کو چاہے آپ سر انجام دیں، لیکن جو آپ کے بڑے ہیں، جو آپ کے بزرگ ہیں، جو آپ کے کاروباروں میں ہاتھ بٹاتے ہیں، ان کو 1 ماہ کے لیے فارغ کر دیں اور ان کو کہ آپ مسجدوں میں جائیں، اللہ کی عبادت بجا کے لائیں. ہمیں کوئی اعتراض نہیں آپ دکان پہ نہیں آتے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں آپ کارخانے پہ نہیں آتے. ہماری دلی خواہش تو یہ ہے کہ 1 ماہ شٹر ہی ڈاؤن ہونا چاہیے جتنے امور ہیں اس سے پہلے. لیکن اگر کوئی شخص روزی روٹی کے بندوبست میں مشغول ہے، مصروف ہے، لیکن انسان کو پوری زندگی صرف اسی کام کے پیچھے دوڑتے بھاگتے نہیں گزار دینی چاہیے. بیوی بچوں کا پیٹ پالنا عبادت ہے اور سنت ہے اور ثواب ہے، رزق حلال کو کمانا ثواب ہے، عبادت ہے، سنت ہے. لیکن کیا صرف یہی عبادت ہے؟ کیا ساری زندگی صبح اٹھے شام تک رزق کو کمایا، گھر آئے 2 جملے بیوی بچوں کے ساتھ بولے سو گئے، پھر اٹھے، پھر ایک مشینی زندگی، ایک جانوروں کی طرح کی زندگی کہ جس کے اندر صرف روزی روٹی ہی کی اہمیت ہے، بس اس کے علاوہ کوئی کام نہیں، اس کے علاوہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں، اس کے علاوہ کوئی مشن نہیں، کوئی نظریہ نہیں، کوئی مقصد حیات نہیں. تو ایسی زندگی بھی انسان کے لیے، مسلمان کے لیے، مومن کے لیے مطلوب اور مقصود نہیں ہے. یہ 1 ماہ جو آ رہا ہے اور اس ماہ کی اہمیت اور اس ماہ کی قدر و منزلت کے بارے میں قرآن اور حدیث میں جو کچھ آتا ہے وہ تو آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، کسی بندے کو پاؤں اٹھانے کی اجازت بھی نہیں ملے گی جب تک اس سے یہ پوچھ نہیں لیا جائے گا کہ جو تجھے عمر دی تھی وہ تو نے کہاں گزاری، جو تجھے وقت دیا تھا. اور وقت کے اندر بھی اسی حدیث کے الفاظ ہیں، فی عمری ہی کے الفاظ بھی ہیں، پوری عمر کہاں گزاری، کہاں فنا کر کے آیا، کیا کرتا رہے، یہ پوچھا جائے گا. اور قدم کو نہیں اٹھانے دیا جائے گا. اور یہ بھی پوچھا جائے گا کہ عمر کا وہ حصہ جو سب سے اعلیٰ اور افضل تھا وہ کون سا ہوتا ہے؟ جوانی کا، طاقت کا، قوت کا، وہ کہاں بتا کے آیا ہے، کیا کر کے آیا ہے. ایک ایک سیکنڈ کی جو انسان کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے اعمال کی، اسی وجہ سے ہو رہی ہے. اور اگر آپ غور کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ انسان کی زندگی میں جو میچور لوگ، جو 60-70، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری عمر کی اکثر کی عمر 60 سے 70 کے درمیان ہی ہونی ہے، جو اس سے پلس چلا گیا وہ تو بونس ہی ہے. تو اس 60-70 برس کی زندگی میں عقل اور شعور اور ہوش مندی کی زندگی کتنی ہے؟ آپ نے کبھی اس بارے میں شاید غور نہیں کیا. 12-13 سال
جو بچپن سے پیدا ہو کے 12-13 سال کی عمر تک تو انسان کی صرف نشو و نما کا دور ہوتا ہے، اس کے اندر گناہ کا یا نیکی کا وہ کنسیپٹ ہی وجود نہیں، تربیت کا دور ہے، لکھا ہی نہیں جانا بلوغت سے قبل 12-13 سال کی عمر تک کی زندگی ویسے انسان کی چلی گئی، 60 برس میں سے 12-13-14-15 سال نکال دے، 45 سال رہ گئے۔ اس 45 سال کی عمر میں اگر آپ غور و فکر کریں تو 8 گھنٹے کی اوس نیند لگائے، لوگ 9-9 10-10 گھنٹے بھی سوتے ہیں، لیکن 8 گھنٹے کی اوس بھی لگا لی جائے تو اس 45 سال میں 15 سال نیند کے نکال لیجئے، 30 سال کی زندگی ہے ٹوٹل عمل کی جو زندگی ہے، ٹوٹل جو کسب کی زندگی ہے، ٹوٹل جو امتحان کی زندگی ہے وہ 30 سال ہے۔ اس 30 سال کو بھی لوگوں نے عجیب قسم کا تقسیم کیا، 8-10 گھنٹے کاروبار کے لیے مختص ہے، پیچھے 15 سال رہ گئے، اس 15 سال کے اندر عبادت کا کتنا ٹائم ہے؟ ایک 24 گھنٹے کے اندر ہم ایک دن میں 2 گھنٹے اللہ کو نہیں دیتے، 2 گھنٹے اگر انسان پراپر ایک دن میں دے تو یہ 5 وقت کی با جماعت نماز آنے جانے کا وقت ملا کے اگر مستعد اور تیزی سے یہ کام کرے تو 2 گھنٹے میں صرف 5 نمازیں با جماعت ادا ہوتی ہیں، اور وہ وقت بھی ہم اللہ کو نہیں دینا چاہتے جو فرض ہے۔ میں اور آپ وقت کا ایسا بیڑا غرق کر رہے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ وقت ہمارے ہاتھ سے کس طرح جا رہا ہے۔ حضرت حسن کہا کرتے تھے یہ جو دن اور رات ہیں یہ دن اور رات نہیں ہیں بلکہ تم دن اور رات ہو، یہ دن نہیں گزرتا تمہاری زندگی گزر جاتی ہے، یہ ایام نہیں گزرتے تمہاری، یہ جو سورج غروب ہوتا ہے تم سمجھتے ہو سورج غروب ہو رہا ہے، تمہاری زندگی غروب ہو رہی ہے، ہر روز کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور تمہیں ایک دن گزرنے کے بعد اس بات کا شعور اور ادراک ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کس کام میں وقت صرف کر دیا، کس کام میں وقت لگا دیا۔ اور یہ جو رمضان ہے یہ آنے والا ہے، اور اس کے بارے میں محدثین کے عجیب الفاظ ہے، ابن قدامہ ابن جوزی وغیرہ نے عجیب جملے لکھے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر انسانوں کو کان مل جائیں اور وہ مردوں کی بات سننا چاہیں تو ہر قبر والا یہ پکار رہا ہوگا اے اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج، اور دنیا میں رمضان کا مہینہ چل رہا ہو اور میں ایک دن رمضان کا گزار کے آ جاؤں، ایک دن۔ اور یہ بات قرآن و سنت سے بھی ثابت ہے، آگے چل کے تفصیل سے اگر موقع ملا تو بیان کریں گے کہ انسان کی موت کی گھڑی جب آتی ہے، موت کی گھڑی، تو سب سے پہلے جس نعمت کا ادراک اور شعور انسان کو ملتا ہے وہ وقت کا ہوتا ہے۔ اللہ کو کہتا ہے لولا اخرتنی، اے اللہ کچھ تو مہلت دے دے، 3 منٹ دے دے، 3 منٹ۔ محدثین نے تو یہ 2-3 منٹ کے الفاظ آپ کو سمجھانے کے لیے کچھ تو وقت دے دے، چند لمحے ہی دے دے کہ میں واپس لوٹ جاؤں دنیا کے اندر، تو صدقہ ہی کر رہا ہوں سارا مال، اس ٹائم سجدہ ہی کر رہا ہوں، اس ٹائم تیرے نام کی کوئی تسبیح ہی پڑھ رہا ہوں۔ وقت کا ادراک اور شعور موت کی گھاٹی کے اوپر سب سے پہلے انسان کو ہوتا ہے، اوہو میں نے یہ وقت کہاں پہ ضائع کر دیا، اور چند لمحے ہی اللہ تعالیٰ اگر مجھے دے دے تو میں نے اپنی زندگی میں جو کمایا تھا اللہ کی بارگاہ میں صرف کر دوں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے ایک عظیم رمضان کی فضیلت کے حوالے سے ایک عظیم واقعے کو ذکر کیا۔ کہتے ہیں میرے 2 ساتھی تھے، 2 صحابی رسول، انہوں نے ایک ہی دن اسلام قبول کیا، ایک ہی دن۔ ایک شخص جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہوا ان میں فوت ہو گیا، اور دوسرا شخص 1 سال مزید زندہ رہا اور طبعی موت فوت ہو گیا۔ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ جو جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے فوت ہوا وہ جنت میں بہت عمدہ حالت میں، بڑی اچھی حالت میں، بڑے اعلیٰ مقام پہ ہے، اور پھر میں نے اپنے دوسرے ساتھی کو دیکھا جو 1 سال بعد فوت ہوا تھا جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے۔ شہید کے اجر و ثواب کے بارے میں آپ علماء سے احادیث سنتے، وہ جو دوسرا وہ طبعی موت فوت ہوا تھا میں نے اس کو بھی جنت میں دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ اس کی جنت شہید ہونے والے کی جنت سے بھی بڑی ہے، اور اس سے بھی بہت اعلیٰ ہے، اور اس سے بھی بہت افضل ہے۔ اٹھا، خواب دیکھا، اب ظاہر ہے صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنی ہوئی ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ کے یہ فضائل ہے، یہ مناقب ہے، یہ حیران ہو گئے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ رسول اللہ کے پاس اپنا خواب لے کے پہنچ گیا اللہ کے رسول، یہ کیسے ممکن ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ والے کا درجہ اس عام زندگی گزارنے والے سے کم کیسے ہو گیا، اگرچہ بڑی اعلیٰ جنت ہے، میں نے خواب دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے اور کہا، کیا جو 1 برس شخص زندہ رہا اس کی زندگی میں 1 رمضان اور نہیں تھا آیا؟ اس کی زندگی میں 1 رمضان اور نہیں تھا آیا؟ کیا اس نے 30 روزے اس کے نہیں تھے رکھے؟ کیا اس نے 1 سال زیادہ اس سے عبادات نہیں کی؟ کیا اس نے رمضان کے اندر قیام نہیں کیا؟ یعنی 1 سال کے رمضان کی اتنی اہمیت ہے کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے سے بھی آگے نکل گیا۔ 30 روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ 1 روزہ رکھتا ہے، 1 روزہ، اور یہ حقیقت بات یہ ہے کہ اس روزے کے اندر، اس حدیث کے اندر فرض روزے کی بات نہیں ہو رہی، 1 روزہ رکھتا ہے، اور بالعموم جو عام اصول ہے اس کے نزدیک، اس کے مطابق یہ کہ نفلی روزے کا اجر و ثواب ہے۔ جو 1 روزہ رکھتا ہے اللہ کے راستے میں، اس کے چہرے سے جہنم کو 70 سال کے لیے دور کر دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی گارنٹی ہے، یہ رسول اللہ کی گارنٹی ہے آپ کے ساتھ۔ آپ 1 روزہ نفلی رکھیں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ 70 برس تک جہنم میں نہیں جا سکتے، نہ جہنم کی آگ کو دیکھیں گے۔ تو انسان کی زندگی کتنی ہوتی ہے؟ 2 روزے رکھ لو، 140 برس، 70 برس 1 نفلی روزے سے انسان جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ تو فرضی روزے کا اجر و ثواب کیا ہوگا؟ فرضی روزے کی فضیلت اور مناقب کیا ہوں گے؟ اس کی تو فضیلت کے بارے میں ایک حدیث آپ سب کو پتہ ہے کہ فرشتے، بتائیے کوئی عدد ایسا ہے، عدد لکھنے میں کیا 0 ہی ڈالنا نا، یا 1 ہندسہ ہی لکھنا نا، 1 ارب نیکیاں، 10 ارب، 100 ارب، 1000 ارب، کروڑ ارب لکھنے میں کوئی مسئلہ؟ لیکن فرشتے جب رمضان کے روزے کا اجر لکھنے کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، یہ آپ کے بندوں نے روزہ رکھا، انہوں نے اب افطاری کر لی، لکھنا کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت ان کو جواب میں کہتے ہیں، الصوم لی، تم اس روزے کا اجر و ثواب لکھ ہی نہیں سکتے، یہ میرے لیے ہے، یہ میرے لیے ہے، میں اس کا اجر لکھوں گا اور قیامت کے دن بتاؤں گا کہ اس کا اجر ہے کیا۔ اللہ نے فرشتوں کو بھی نہیں بتایا، ابھی تک نہیں پتا کہ اس کا اجر میں نے کتنا دینا ہے، یہ بتا دیا یہ میرے لیے ہے۔ بڑا بے ایمان، بڑا فاسق اور بڑا فاجر مسلمان بھی ہے، روزہ رکھتا ہے تو عجیب انداز ہوتا ہے، تنہائی میں وقت ملتا ہے اس کو، تنہا ہوتا ہے، تنہا۔ یہ جو موسم ہے رمضان کا، یہ ٹریننگ کا بھی ہے، یہ سیزن ہوتا ہے ایمان کو کی پوری آپ سمجھ لیں کہ اس کی دہرائی کا، اس کی دھلائی کا، اور اس کو دوبارہ آراستہ اور پیراستہ کرنے کا، کہ فاسق و فاجر بھی جب روزہ رکھتا ہے مسلمانوں کے اندر تو آپ حیران ہوں گے اس عبادت کے اندر ریاکاری کس طرح مائنس ہے، کہ تنہا ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے۔ پانی پی سکتا ہے کہ نہیں؟ دودھ پی سکتا ہے کہ نہیں؟ پی سکتا ہے، نہیں پیتا، نہیں پیتا۔ وہ فاسق و فاجر جو پورا سال اللہ کا کہنا بھی نہیں مانتا، یہاں پہ جب حکم ماننے پہ آتا ہے تو حلال پانی بھی نہیں پی رہا، حلال دودھ بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں لگا رہا، اور تنہا ہے، اکیلا ہے۔ اللہ اس بات سے اتنا خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں الصوم لی، یہ ہے وہ روزہ جو میرے لیے ہے، اور میں اس کی جب جزا دوں گا تو بندہ خوش ہو جائے گا۔ 2 چیزیں روزے دار کے لیے، ایک وہ وقت افطاری کے وقت جب وہ افطار کرتا ہے تو وہ بھوکا ہوتا ہے اور اس کو ایک خوشی کی اور کیفیت ملتی ہے اور لذت ملتی ہے، لیکن ایک خوشی ابھی باقی ہے، وہ اس دن میں رب دوں گا جس دن اس بندے کو پتا چلے گا کہ روزے کا اجر کیا ہے۔ اور محدثین نے کہا روزے کا اجر حقیقت میں اللہ ہی ہے۔ اور اس بات کا مطلب کیا ہے؟ اس بات کا مطلب یہ ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کل قیامت کے دن جب ساری نعمتیں تمام ہو جائیں گی، اللہ اپنے بندوں سے پوچھے گا میرے بندوں کس حال میں؟ وہ بندے کہیں گے ہر نعمت تو مل گئی، بہت اچھے حال میں ہے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت اپنے چہرے سے حجابوں کو اور نقابوں کو اٹھا لیں گے، اور بندہ مومن، اور یہاں پہ محدثین نے لکھا یہ روزے دار کی جزا ہے
کہ اللہ رب العزت صرف روزہ رکھنے والوں کو اپنا دیدار کروائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی تو صحابہ کیا اٹھے، اے اللہ کے رسول، کیا ہم اللہ کو دیکھیں گے؟ اور اللہ کو دیکھنا، یہ ان کے اندر یہ تعجب کا، اعجاب کا جو اظہار ہے وہ قرآن کی وجہ سے ہے۔ مراد یہ ہے کہ موسیٰ نہیں دیکھ سکے، ایک تجلی جب پڑی تو بے ہوش ہو کے گر پڑے کوہ طور، جس کا آپ نے سارا واقعہ قرآن میں، جل اٹھا، تو اس دن کیا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشکال بھی دور کر دیا، ہاں تم اپنے رب کا دیدار کرو گے اور بالکل آسانی سے کرو گے، اور اس طرح کرو گے جیسے آج تم 14ویں کا چاند دیکھتے ہو، تمہیں کوئی بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ کل قیامت کے دن جب اللہ کا دیدار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی رویت، ایسی آنکھیں، ایسی بصارت، ایسی بصیرت عطا کریں گے کہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور تم اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوگے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ دیدار نصیب کرے۔ آپ مجھے بتائیے، ایک عام انسان، میں آپ کو ایک بات کلیہ کے اعتبار سے کہتا ہوں، اور روزے دار کے لیے یہ جو خوشخبری ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے جو روزے رکھتا ہے، ایک روزہ فرضی، میں نفلی کی بات آپ کو بتا چکا ہوں 70 سال، 30 روزے رکھنے والا بھی 2100 برس جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ ایک میں آپ کو بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تو قبر کے اندر بھی جہنم کی کھڑکیاں کھلتی ہیں اور جنت کی کھڑکیاں کھلتی ہیں، تو جو روزے دار بندہ ہوتا ہے انشاءاللہ اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی نہیں کھلے گی، کیونکہ جہنم سے اس کے چہرے کو دور کر دیا گیا ہے۔ اور محدثین نے، علماء نے عجیب نکتے بیان کیے۔ ایک عام آدمی جو اوسطاً بلوغت کے 30 برس 40 برس گزارتا ہے، اگر آپ اس کی زندگی کے ایک رمضان کو نفلی، حالانکہ نفل سے زیادہ فرض، نفلی روزوں پہ قیاس کر لیجئے، 2100 برس ایک سال کے، 10 برس کے 21,000، 20 برس کے 42، 25 برس کے صرف روزے جو بندہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، اس کی جہنم سے فاصلہ 50,000 سال سے بھی تجاوز کر جاتا ہے۔ اور کل قیامت کا دن اس کی طوالت کے بارے میں کیا حدیث ہے؟ وہ دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ تو جس بندہ مومن نے 25، 30، 35 برس روزے رکھے ہوں گے، اللہ کے فضل و کرم سے اس دن کو بھی کراس کر جائے گا اور جہنم اس کے چہرے کے قریب بھی نہیں آئے گی۔ لیکن یہ کام آج کل کے معاشرے میں، ہمارا یہ معاشرہ اتنا فتنوں کا شکار ہے، اللہ معاف کرے۔ کئی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ انہی کے پیچھے اور انہی کو رد کرتے رہتے ہیں۔ بات ہی ایسی کرتے ہیں، غامدی صاحب نے کہتے ہیں جناب اگر بہت زیادہ گرمیوں میں روزے آ جائیں تو سردیوں میں رکھ لیا کرو۔ اور مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے کہ کہیں ایسے ہی نہ کسی دن کہہ دیں کہ زندگی ایک سفر ہے اور سفر میں روزہ معاف ہے۔ یہ کیسا فلسفہ ہے؟ بہت زیادہ گرمی ہے، گرمیوں کے مہینے میں روزے آ جائیں تو اللہ نے آسانی دی، آپ سردیوں میں رکھ لیں۔ اگر بچوں کے پیپر آ جائیں تو آپ روزے چھوڑ دیں۔ اگر کسان اور دہقان جو ہیں وہ ہل چلا رہے ہیں، ٹریکٹر چلا رہے ہیں، بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے تو روزہ چھوڑ دیں۔ اللہ رب العزت نے قوانین بنائے ہیں، فمن کان منکم مریض، اگر تم میں کوئی مریض ہے یا سفر میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے۔ لیکن کیا رسول اللہ کے دور میں سورج نہیں تھا نکلتا؟ کیا وہاں پہ گرمی کی حدت اور شدت نہیں تھی ہوتی؟ اگر گرمی کی وجہ سے بھی روزوں کو پینڈ کیا جا سکتا تو رسول اللہ بتا کے جاتے۔ یہ خود ساختہ فلسفہ۔ اور روزہ خوری ہمارے معاشرے میں عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بچپن کے اندر تو میں نے دیکھا کہ وہ اشخاص جو نماز بھی نہیں تھے پڑھتے وہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے، وہ بھی لوگ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور آج کل نماز پڑھنے والے بھی روزہ چھوڑ رہے ہیں۔ میں اپنے بچپن کی بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ نماز نہیں تھے پڑھتے وہ بھی روزے رکھتے تھے، اور آج کل نمازی روزے چھوڑ رہے ہیں فتووں کی وجہ سے۔ شوگر ہے جی روزہ چھوڑ رہے ہیں، کھانسی ہو گئی ہے روزہ چھوڑ رہے ہیں۔ بیماری کے اندر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن بھائی آپ بعد میں قضا کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے جب اجتماعیت کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اشخاص، میں آپ کو یہ صحیح سٹینڈرڈ بات بتا رہا ہوں کہ وہ اشخاص جو ایک نفلی روزہ بھی نہیں رکھتے پورے سال،
اجتماعیت کا یہ اسلام میں فائدہ ہوتا ہے. جب پورے معاشرے نے رکھا ہوتا ہے تو وہ بھی رکھ لیتے ہیں اور ان کو بھی نہیں لگتا. وہ پورا سال کوشش کرے کہ نفلی بھی نہیں رکھ سکیں گے، لیکن رمضان آئے گا 30 کے 30 رکھ دیں گے اجتماعیت کی وجہ سے. اور یہ ماحول اور اجتماعیت کے باوجود بھی روزہ خوری یعنی با جماعت نماز کے جو مسجد کے نمازی ہیں وہ کئی دفعہ روزہ چھوڑ دیتے. اللہ کے بندوں، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، اس طرح کی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ تو روزہ رکھنے سے شفا دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں روزہ خوروں کا جو عبرتناک انجام دیکھا ہے اس کے بارے. اچھا یہ بھی بات یاد رکھ لیجئے، ہمارے معاشرے میں ایک عجیب بات ہے. ابلاغ تو ہوا، اور ابلاغ یہ ہوا کہ نماز فرض ہے، نماز کے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہے. شکر ہے اب کچھ لوگوں کو یہ احساس اور شعور ہے. کئی ایسے ہیں جو ابھی بھی نہیں مانتے، جو کہتے ہیں مولوی ہیں بھی کہی جا رہے ہیں نماز تو بغیر بھی بندہ مسلمان رہتا ہے. نماز کے بغیر کوئی اسلام نہیں. اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. اس بات کا ابلاغ تو کچھ نہ کچھ ہوا، لیکن لوگوں نے سوچا یہ صرف نماز ہی ہے. اللہ کے بندوں، یہ جو اراکین اسلام ہے ان کی ایک جیسی سٹینڈرڈ ویلیو ہے. جس طرح نماز کے بغیر اسلام نہیں، اسی طرح روزے کے بغیر بھی اسلام نہیں ہے، اسی طرح زکوٰۃ کے بغیر بھی اسلام نہیں ہے. آپ کو کسی نے مغالطہ ڈالا ہوا ہے کہ نماز پڑھ لو زکوٰۃ نہ دو. یہ رمضان کا مہینہ صرف روزوں کے لیے نہیں آیا، زکوٰۃ نکالنے کے لیے بھی آیا ہے. اور بالعموم کاروباری لوگ، کاروباری گھرانے اور غیر تاجر گھرانے بھی اپنی جو زکوٰۃ کا حساب ہے یکم رمضان کو کرتے ہیں کہ جتنا ٹوٹل کیش ان ہینڈ ہو زکوٰۃ نکالنے کا بڑا آسان کلیہ ہے. یکم رمضان آئے، آپ اپنی پورے اموال تجارت کو ذہن میں رکھیے، ٹوٹل کیش ان ہینڈ کہ کتنا مال نقد حالت میں موجود ہے. ٹوٹل گرائی مراد جو آپ نے لینا ہے، ٹوٹل مال تجارت، ٹوٹل مال تجارت کہ جو آپ نے بیچنا ہے، جو آپ نے بیچنا ہے. ان تینوں کا جمع کیجئے. چوتھی چیز سیونگ، جتنی آپ کی سیونگ ہے وہ کیش ان ہینڈ اس کو کہہ لیں یا سیونگ کہہ لیں. ان چار چیزوں کو جمع کیجئے. اس کے اندر یہ تفریق اگر آپ کریں گے نا، یہ ₹1,00,000 2 مہینے پہلے آیا تھا، یہ 4 مہینے ہی. پھر آپ زکوٰۃ کے حساب کرنے سے یا تو آپ منشی رکھیں اور ہر مہینے زکوٰۃ کا حساب کیجئے، ورنہ رمضان سے ایک دن پہلے بھی جو پیمنٹ آئی ہے اس کو بھی کیش ان ہینڈ کے اندر، اس کو بھی سیونگ کے اندر شمار کر کے یہ نصاب بنا ₹1,00,000 ہے جی. مال 20,000 ہے میرے پاس پڑا، سارا جو فروخت کرنا ہے 20,000 لوگوں سے لینا ہے، یہ سارے جمع کرتے کرتے کیش ان ہینڈ سیونگ ملا کے ₹1,00,000 ایک دن پہلے بھی جو پیسہ آیا اس کو بھی گن لیجئے اور یکم تاریخ کو اس کی زکوٰۃ 2.5% نکال دیجئے. اگلے سال کے لیے بچت ہو جائے گی. پورے سال کے لیے ایک دن پہلے بھی جو آیا ہے اس کی بھی جب آپ نکالیں گے، 1 سال بعد ہی آپ نکالنی ہے، بچ جائیں گے. کاروبار کا بڑا آسان کلیہ ہے. اور 2.5% نکالنی ہے، یہ فرض ہے. یہ اسی طرح فرض ہے، یہ اسی طرح فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، یہ اسی طرح فرض ہے جیسے روزہ فرض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کے پوچھ لیا تھا کہ جنت میں جانے والے اعمال کیا ہیں. رسول اللہ نے یہی 3 بتائے تھے. اس نے انگلیوں پہ گن لیا تھا کہ ان 3 کو نہیں چھوڑوں گا. استطاعت ہوگی تو حج کرنا ہے نا، حج کا تعلق تو استطاعت کے ساتھ ہے. باقی کوئی صاحب نصاب ہوگا تو اس نے زکوٰۃ دینی ہے. لیکن نماز اور روزہ ہر ایک کے اوپر، جو صاحب نصاب نہیں ہے اس کے اوپر بھی فرض ہے. تو صحابی نے کہا میں یہ 3 کام نہیں چھوڑوں گا انگلیوں پہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے زمین کی پشت پہ چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے اس کو دیکھ لے. آپ نے اور میں نے یکم رمضان کو حساب کر کے اسی وقت جیسے نماز ادا کرتے ہیں، جیسے روزے رکھتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ کو بھی ادا کرنا. یہ ہیلے بہانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اول جو اجماع ہے نا صحابہ کے، انہی امور کے اوپر ہے. حضرت ابو بکر نے جب اس بات کو اٹھایا تھا کہ جو شخص نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں ابو بکر اس کے خلاف تلوار کو اٹھا لوں گا. آپ کو پتہ نا معنین زکوٰۃ کے بارے میں حضرت ابو بکر کا کیا موقف تھا. میں اور آپ آج پڑھتے ہی نہیں. جو زکوٰۃ کا انکار کرے گا حضرت ابو بکر اس کو مرتد سمجھتے تھے، مرتد. اور صحابہ کا اس بات کے اوپر اجماع ہو گیا کہ زکوٰۃ اور نماز میں کوئی فرق نہیں. جو زکوٰۃ کا انکار کرے گا وہ اسلام سے خارج ہے.
لیکن آج ہمارے معاشرے میں زکوٰۃ سے بچنے کے لیے علماء سے کلیے قاعدے، یہ جی پلاٹ بیچنے ہیں تو پلاٹ تو جناب بڑا مہنگا ہوتا ہے، وہ تو مال برائے فروخت ہے، مال برائے تجارت ہے، تو پلاٹ بیچنا ہے وہ تو 10 کروڑ کا 5 کروڑ کا، بھائی اللہ نے دیا ہے مال تو اس کی، اگر تو زکوٰۃ مال برائے فروخت پلاٹ کی شکل میں ہو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ یہ جتنے پراپرٹی ڈیلرز ہیں یہ اس بارے میں زکوٰۃ نہیں نکالتے، مال برائے فروخت کی زکوٰۃ ہی نہیں نکالتے، مال برائے فروخت کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ جتنا مال 1 ارب کا کیوں نہ ہو، 1 کروڑ کا پلاٹ ہے، 10 کروڑ کا پلاٹ، اگر تو نے بیچنے کی نیت سے رکھا ہے، یہ تیری سیونگ ہے اور تو اس کو فروخت کرنا چاہ رہا ہے، یہ مال تجارت ہے۔ صرف وہ گھر مستثنا ہے، صرف وہ پلاٹ مستثنا ہے جس پہ تو نے اپنا گھر بنانا ہے، صرف وہ پلاٹ مستثنا ہے جس کے اوپر تو نے اپنا کاروباری اڈا بنانا ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں رمضان ہی کے حوالے سے، اس کے فضائل اور مناقب کے حوالے سے اپنی گزارشات کو رکھیں۔